السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جینے کا پورا اختیار ہے۔ بات یہاں سے بگڑتی ہے، آپ کیا ہیں، آپ کیوں ہیں اور آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ آپ کا عمل ہے۔ اس سے صرف آپ کو ڈرایا جا سکتا ہے، منع کیا جا سکتا ہے، مگر اس سے آپ کو زبردستی دور نہیں کیا جا سکتا۔ مگر بات تب شروع ہوتی ہے جب آپ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں، قرآن ہمیں اجازت دیتا ہے، اللہ ہمیں اجازت دیتا ہے، یعنی کہ آپ اپنی خواہشوں کے مطابق قرآن کو اور دین کو استعمال کریں۔ یہ غلط ہے۔ ایسے میں تو پھر اگر آپ لوگ اٹھ کر کچھ ایسا کریں گے جس میں آپ اللہ اور اس کے رسول کو، قرآن و حدیث کو استعمال کریں گے، تو یقیناً پھر جو اللہ کے نیک لوگ ہیں بہرحال وہ آپ سے پوری جنگ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، چاہے وہ اسی طرح ہو جیسے آپ چاہتے ہیں، چاہے کسی بھی طرح ہو، کیونکہ آپ غلط کے لیے لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بے حیائیوں کی طرف پرموٹ کر رہے ہیں۔ فیشن انڈسٹریز جو ہیں وہ بے حیائی کی سب سے بڑی جگہ ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ بے حیائی کو بہت جلدی سے اپنے اوپر مسلط کر رہا ہے۔ ہماری بچیاں، ہمارے گھر کی عورتیں، حتیٰ کہ مرد بھی اب فیشن انڈسٹری کے ذریعے سے بے حیائیوں کی طرف پوری طرح راغب ہو رہے ہیں۔ تو فیشن انڈسٹری سے ہی بیسیکلی اس طرح کے لوگ بہت سارے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، جن میں ایسے مرد جو پوری طرح عورتوں کو، اور ایسی عورتیں جو پوری طرح مردوں کو کاپی کرنے کی خواہش رکھتی ہیں، جبکہ ان کے بارے میں فرما دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے ایسے مرد پہ جو عورت کی طرح، اور لعنت ہے ایسی عورت پہ جو مرد کی طرح دکھے۔ تو یہ ٹوٹلی تو اسلام کے خلاف جا رہے ہیں، یہ تو قرآن و سنت کے بھی خلاف جا رہے ہیں۔ پھر ان کو یہ کہنے کا حق ہے ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی دین کو جانتے ہیں، دین اتنا سخت نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں۔ آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں، کسی کو غلط کرتے دیکھیں، تو آپ اس کو اللہ سے ڈرانے کی کوشش ضرور کریں۔ اس کے باوجود بھی جب وہ اپنی ڈھٹائی پر، اپنی بے حیائی پر یا اپنے گناہوں پر قائم رہنا ہی پسند کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ مگر اگر وہ لوگ آپ کی نسلوں کی طرف ہاتھ کریں کہ آپ کی نسلوں کو ایسے راستوں پر لگائیں جن راستوں پر وہ خود ہیں، تو پھر آپ کے لیے وہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ پھر وہ آپ پر ایک جہاد کی طرح فرض ہے کہ آپ اپنی نسلوں کو ایسے لوگوں سے بچائیں، ایسے لوگوں کی تربیت سے دور کریں، ایسے لوگوں کی تعلیم سے دور کریں۔ یہ لوگ جن کو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، بڑی بڑی جگہوں پر گائیڈ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، کیا یہ اس لائق ہیں کہ یہ آپ کے بچوں کو کچھ بہتر سکھا سکیں گے؟ یہ تو خود جو بے راہ روی پر ہیں، جو بے شرمیوں پر ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی خلافتوں پر ہیں، اسلام کے دین کے تمام راستوں کو، حکموں کو اور حدوں کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کے بچوں کو، آپ کی نسلوں کو بھی یہی کچھ سکھائیں گے جو یہ خود کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں ان سے دفاع، ان سے لڑنا، ان کو روکنا ایک جہاد کی طرح ہر عورت اور ہر مرد پر فرض ہے۔ پھر یہ LGBTQ جو ہیں، ان کے اندر ایک اور بڑی آزادی ہے جس کو یہ پرموٹ کر رہے ہیں، وہ ہے مرد اور عورت کے آپس میں تعلقات، بھلے اس میں نکاح ہو نہ ہو، شادی ہو نہ ہو، جبکہ اسلام آپ کو بنا نکاح کے کسی قسم کے ریلیشن کو بھی قبول نہیں کرتا، اس سے منع کرتا ہے، اور وہ زنا میں شمار ہوتا ہے۔ جبکہ ان لوگوں کا مین پوائنٹ ہی یہی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اگر آپ کو بہتر لگے تو آپ شادی کریں، نکاح کریں، ورنہ آپ ایک دوسرے کو خیر آباد کہہ دیں۔